الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بات یہاں تک پہنچی تھی پچھلے جمعے، انشاءاللہ آج اسی جمعے میں ختم کر دیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام تنعیم پر پہنچ کر لشکر کی تقسیم بندی کی ہے، یعنی آپ کا 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہونے لگا ہے، اور جب داخل ہونے کا وقت آیا ہے، مکہ کے بالکل قریب تھے آپ تنعیم کے مقام پر۔ تنعیم وہی جگہ ہے جہاں آج کل مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، یعنی آپ کا لشکر اس وقت یہاں پہنچا ہوا تھا اور آپ نے لشکر کی تقسیم کی۔ ادھر سے مشرکین مکہ کو جب پتہ چل گیا ابو سفیان کے ذریعے سے کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی بظاہر تو ہتھیار ڈال دیے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آخر میں چلو ایک دو لگا کر دیکھ ہی لیں، ایک کوشش کر کے دیکھ ہی لیں۔ تو انہوں نے اپنے 3 آدمی سردار، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ، یہ 3 سردار ہیں، ان 3 سرداروں کے ساتھ کچھ اوباش لڑکوں کا ایک جتھا جمع کیا اور ان کو کہا کہ تم خندمہ نامی پہاڑی کے پاس چھپ کر بیٹھ جاؤ، جب محمد کا لشکر آئے ایک دفعہ حملہ کرو، ہم ادھر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اگر تو تمہیں کچھ کامیابی ہوئی تو کون سے ہتھیار ڈالنے، پھر جائیں گے ہم تو ہم حملہ کر دیں گے تمہارے ساتھ، تھے تو بدبختی، اور اگر تمہیں شکست ہوگی تو ہم تو پہلے ہتھیار ڈالے بیٹھے جی، ہم نے نہیں لڑنا، لہذا ہمیں امن دو، کیونکہ اللہ کے نبی کا اعلان تھا کہ من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا بھی انہوں نے 2 نمبری گیم کھیلی، ادھر سے ہتھیار ڈال دیا، ادھر سے کچھ افراد بھیج دیا، ادھر بھی میرا نبی ہے، ان کی تدبیر اپنی جگہ، تدبیر محمدی اپنی جگہ۔ آپ جب مقام تنعیم پہ پہنچے، آپ نے لشکر کے 3 حصے کر دیے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں جب بھی آپ کی سیرت پڑھتا ہوں، کیا آپ کی سمجھ تھی، کیا آپ کی دانائی، کیا آپ کی تدبیر، کیا آپ کی سیاسی حکمت عملی، کیا آپ کی جنگی حکمت عملی، کیا آپ کی معاشرتی حکمت عملی، کیا آپ کی ازدواجی زندگی، کیا آپ کی گھر کی زندگی، کیا آپ کی باہر کی زندگی، کامل مکمل ہستی تھے آپ لشکر تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں آپ نقشہ رکھیں، آپ میں سے جو مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے آسان ہے، باقیوں کو اللہ لے جائے۔ وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ علاقے میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو سارے مکہ والے جانتے ہیں، جو لوگ مکہ گیا وہ جانتا ہے۔ ایک یہ قدئی کا علاقہ ہے، مسفلا قدئی، مسفلا اور قدئی کا لفظ کم لوگ جانتے ہیں، لیکن کبوتر چوک تو سارے جانتے ہیں۔ تو یہ جو کبوتر چوک نیچے سے اتر جائے نا آگے، یہی آگے مسفلا اور قدئی کا علاقہ ہے، یہ نیچے کا علاقہ ہے، یعنی مکہ سے نیچے ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مکہ کا بالائی علاقہ ہے جہاں اس وقت جنت المعلا ہے، یہ بالائی علاقہ ہے، یہ اونچا علاقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ جنت المعلا میں جاتے ہیں تو آپ اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ کبوتر چوک میں جاتے ہیں تو آپ نیچے اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو زیری علاقہ کہتے ہیں، جنت المعلا کو بالائی علاقہ کہتے ہیں، اور اس کو جنت المعلا کے علاقے کو حجون کہتے ہیں، اور اس کبوتر چوک والے علاقے کو مسفلا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے لشکر کے 3 حصے کیے۔ آپ نے خالد بن ولید کو کہا کہ تم نے مسفلا کبوتر چوک کی طرف سے آنا ہے، ادھر سے، یعنی اپنا لشکر لے جاؤ دائیں طرف سے، بیت اللہ کے دائیں طرف سے اوپر سے ایسے گھماتے ہوئے قدئی، مسفلا، کبوتر چوک، یہاں سے ہوتے ہوئے صفا پہاڑی پہ پہنچنا ہے۔ زبیر بن عوام کو کہا کہ آپ نے اوپر سے لشکر لانا ہے، اوپر سے لشکر اس طریقے سے لانا ہے، حجون کے مقام سے ہوتے ہوئے جنت المعلا، یہاں اونچی جگہ پر آ کر آپ نے جھنڈا گاڑ دینا ہے۔ یہ اوپر والا علاقہ کور ہو گیا، نیچے والا بھی کور ہو گیا، اب رہ گئے تھے کچھ صحابہ جو پیدل تھے، آپ نے ان کے ساتھ دستے کر دیے۔ خالد بن ولید کے ساتھ بنو اسلم، بنو سلیم، بنو غفار، مزینہ، یہ کئی قبائل آپ نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کر دیے، اور اوپر سے کر دیا زبیر بن عوام کو، جو پیدل تھے ان پہ اوپر ابو عبیدہ بن جراح کو
مقرر کر دیا، ان پر ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کر دیا۔ اب خالد بن ولید نیچے کی طرف روانہ ہونے لگے تو میرے نبی نے فرمایا کیا سمجھ نہیں آتی، کیا ہستی تھے آپ، آج آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، آپ کہہ دیتے جو سامنے گردن اڑا دو، ایسی تیسی مکے والوں کی ساری زندگی میں تکلیفیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا خالد تلوار نہیں اٹھانے، جو مزاحمت کرے اس کو راستے سے ہٹا دینا ہے، مزاحمت نہ کرے کچھ نہیں کرنا۔ حالانکہ آپ تو مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، ان بدبختوں نے آپ کے ساتھ رج کے ظلم کیے تھے، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، آپ پر اوجھڑیاں پھینکی تھی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آپ نے خالد کو یہ کہا، خالد نیچے سے آئے، یہاں خندمہ نامی پہاڑی پر یہ اکرمہ، صفوان، سہیل اور کچھ اوباش لڑکے جمع تھے۔ اکرمہ یہ جو جہاں جس پہاڑی پر جمع تھے خندمہ، یہ کہاں تھے؟ مجھے یہ طبعی ذوق ہے، جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج وہ کہاں ہے۔ ایک ایک ایسے ہی پڑھ لیا، چلو بھی کوئی پہاڑی ہوگی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خندمہ پہاڑی جو موجودہ کلاک ٹاور ہے نا، کلاک ٹاور اور باب عبدالعزیز، اس کے درمیان میں قریب کہیں پڑتی تھی، یہ اس جگہ اس کی لوکیشن تھی۔ خالد بن ولید جب نیچے سے مسفلہ سے آئے ہیں کبوتر چوک کی طرف سے، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، البتہ دو ساتھی ان سے بچھڑ گئے۔ اس وقت تو یہ موجودہ کبوتر چوک کا نقشہ نہیں تھا نا بھائی، آپ سمجھے شاید ایسی سڑک بنی ہوئی تھی اور ایسے ہی ہے، اس وقت تو ساری پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، گنجان علاقے بالکل نہیں تھے، ساری ویرانہ تھا۔ آپ جب وہاں سے یہاں پہنچے نا کلاک ٹاور کے سامنے خندمہ پہاڑی کے پاس، وہ اوباش پہلے سے تیار بیٹھے تھے تو انہیں تیر اندازی شروع کر دی۔ تو پھر آگے خالد بن ولید تھے، انہوں نے جب تیر برسائے تو ان کے 12 آدمی مر گئے اور ایک مسلمان بھی شہید نہیں ہوا، ان کے چھکے چھڑا دیے۔ اکرمہ وہیں سے بھاگ گئے، صفوان بن امیہ بھاگ گئے، سہیل بن عمرو بھاگ گئے، بڑے سردار بھاگ گئے تو پیچھے تو رہا ہی کوئی نہیں۔ پھر نوجوان بھی بھاگ گئے، کسی نے پناہ جا کر لی اپنے گھر میں، کسی نے ہتھیار ڈالا۔ خالد بن ولید مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے صفا پہاڑی پر جا پہنچے، کلاک ٹاور سے گزر کر صفا پہاڑی پر جا کر پہنچے۔ آپ نے فرمایا تھا صفا پر پہنچنا ہے۔ اوپر سے زبیر بن عوام وہ بالائی علاقے سے آئے، وہاں کوئی مزاحمت نہیں، وہ سیدھے جنت المعلا پہنچے۔ ایک پہاڑی تھی، وہاں جا کر انہیں جھنڈا گاڑ دیا۔ جہاں جھنڈا گاڑا تھا وہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد الرعیہ بنی ہوئی ہے۔ رعیہ عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، تو یہی جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک کو دوپہر کو 10-11 بجے کے قریب، 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالائی علاقے سے ہوتے ہوئے اوپر پہنچے ہیں مسجد الرعیہ والی جگہ پر۔ آپ کا خیمہ لگایا ہوا تھا، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے نیچے ساری صورتحال کنٹرول کی۔ یہ ہے حکمت عملی۔ آپ ڈائریکٹ میدان میں نہیں کودے کہ سپہ سالار کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر سپہ سالار ہی آگے جاتا ہے، نعوذ باللہ شہید ہو جاتا ہے، تو لشکر کی تو اپنی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ نے اوپر سے بیٹھ کر نیچے سارا علاقہ کمان کیا۔ خالد بن ولید کی سرکردی میں سارے کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ 3 دن بعد آپ کو اطلاع دی گئی ماحول صاف ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اب وہاں 3 دن بعد 20 رمضان المبارک کو وہاں حجون یعنی جنت المعلا موجودہ مسجد الرعیہ جا کر دیکھ لیں، مسجد الرعیہ والی جگہ سے آپ نیچے اترے ہیں۔ آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کی نکیل محمد بن مسلمہ کے ہاتھ میں تھی اور آپ کے دائیں بائیں انصار، صحابہ، مہاجرین کا ایک جلو تھا، ایک لشکر تھا۔ بڑی عزت کے ساتھ وہ آپ کو لے کر اوپر سے نیچے آئے اور اسلحہ سے لیس تھے۔ مجال ہے کوئی میلی آنکھ میرے آقا کی طرف اٹھے، کمال ہے۔ 2 سال پہلے 6 ہجری میں حدیبیہ میں میرے نبی کو انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا، اور آج آپ ایسے فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کس راستے سے وہاں سے آئے ہیں؟ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، مجھے بھی لے جائے، سب کو لے جائے، جا کر یہ جگہیں دیکھو۔ اس لیے ہم آپ کو نبی کی سیرت بتاتے ہیں تاکہ آپ کو مزہ آئے وہاں جا کر۔ مسجد الرعیہ سے آپ آئے ہیں جہاں اس وقت میرے نبی کی جائے پیدائش ہے، جانے والے تقریباً سارے جانتے ہیں۔ لائبریری بنی ہوئی ہے، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سے نکلیں باہر، اوپر سیڑھیاں چڑھ کر سامنے لائبریری ہے، المکتبہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی جائے پیدائش ہے۔ اسی جائے پیدائش کے پیچھے جائیں تو وہ ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، یعنی آپ جائے پیدائش کراس کر جائیں تو آپ کے دائیں ہاتھ پر تھوڑا سا آگے جا کر ایک سرنگ آئے گی۔ یہ سرنگ وہ ہے جہاں شیب ابی طالب تھی۔ یہ ویسے بتا رہا ہوں، اس کا غزوہ فتح مکہ سے تعلق نہیں ہے۔ غزوہ فتح مکہ سے تعلق یہ کہ جہاں آپ کی جائے پیدائش تھی، آپ نے اس راستے سے راستے کو اختیار فرمایا۔
ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ یہ ہمارے پاکستانیوں نے لیٹرینوں کا نام رکھ رکھا ہے، ابو جہل کی لیٹرین ہے۔ سعودی جگہ سعودی بناتے ہیں، نام پاکستانی رکھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ سارے سعودی بھی کبوتر چوک کو کبوتر چوک کہتے ہیں، کبوتر تو اردو کا لفظ ہے۔ وہ ایسے یہ غالب ہوئے کیا وہ بھی بیچارے کہتے ہیں آپ کا ہوٹل کہاں ہے، وہ کہتے ہیں کبوتر چوک، کبوتر شوق، کبوتر شوق۔ تو یہ جہاں ابو جہل کی لیٹرینیں مشہور ہیں، ابو جہل کا گھر یہاں نہیں تھا، یہ غلط مشہور ہے۔ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اسی کے قریب ہی پچھلی طرف تھا، بالکل اسی جگہ پر نہیں تھا، لیکن اب کہہ سکتے ہیں اس کے قریب تھا۔ تو آپ علیہ السلام اسی اپنی جائے پیدائش ابو جہل کا گھر یہاں سے ہوتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان نیچے ایسے اترے۔ آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ باہر نکلیں لائبریری کی طرف، پھر لائبریری سے واپس آئیں، جب آپ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں گے نا صفا مروہ میں داخل ہونے کے لیے، تو سامنے دروازے بنے ہوئے ہیں، دروازوں پر نام لکھا ہوتا ہے۔ ایک دروازہ ہے باب السلام، ابھی بھی نام ہے، یہ باب السلام جہاں پر ہے، یہاں پر میرے نبی داخل ہوئے تھے بیت اللہ میں آنے کے لیے۔ یہاں سے آپ داخل ہوئے، نکیل محمد بن مسلمہ کے ہاتھ میں تھی آپ کی اونٹنی قصوہ کی، دائیں بائیں صحابہ کا جلو تھا۔ اب یہاں پر جب داخل ہوئے، کمال یا رسول اللہ، قربان جاؤں، آج آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور آج آپ کی بادشاہت کی طرح ایک فتح ہے، لیکن چونکہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، تو میرے نبی کی فتح میں اور بادشاہوں کی فتح میں فرق تھا۔ آپ جو فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، آپ کو سر اٹھا کر داخل ہونا چاہیے تھا، سینہ تان کے داخل ہونا چاہیے تھا، اور آرڈر دے دینا چاہیے تھا جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی گردن اڑا دو۔ لیکن قربان جاؤں، جب آپ یہاں سے داخل ہوئے ہیں، آپ کا سر عاجزی سے جھکا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے فتح دی۔ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا سر نیچے جھکا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال نیچے جو اونٹ کے اوپر پالان رکھتے ہیں کجاوا، اس کی جو ابری ہوئی لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کے اوپر آپ کے بال مبارک لگ رہے تھے، آپ اتنا نیچے جھک گئے تھے۔ اور آپ پھر یہ آیت پڑھ رہے تھے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ میرے نبی ایک وقت آئے گا آپ بیت اللہ میں امن سے داخل ہوں گے، کوئی آپ کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور پھر آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دونوں آیتیں پہلے وہاں لکھی ہوئی تھی، اللہ کرے اب بھی لکھی ہوئی ہوں۔ آپ یہاں سے داخل ہوئے تو حضرت علی آگے بڑھے جلدی سے، کیونکہ سامنے بیت اللہ ہے۔ آپ حضرت علی آگے بڑھے، کالا جھنڈا ہاتھ میں تھا، جا کر حجر اسود کے قریب جھنڈا گاڑ دیا۔ جب آپ پہنچے ہیں بیت اللہ میں، تو بیت اللہ کے چاروں طرف بت تھے، 360 بت چھوٹے تھے اور کچھ بڑے بت تھے۔ ایک بڑا بت تھا حبل، یہ بالکل بیت اللہ کے دروازے کے سامنے تھا۔ دو بڑے بت تھے اساف اور نائلہ، یہ صفا اور مروہ کے درمیان میں تھے۔ تو آپ جب پہنچے ہیں وہاں حجر اسود کے پاس، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا کیونکہ آپ جنگ کے لیے آئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے حجر اسود کے کونے سے طواف شروع کیا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف بت پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے 360 بت۔ میرے نبی کا معجزہ تھا، آپ ایسے چھڑی سے اشارہ کرتے بت کو، آپ کہتے جاء الحق، حق آ گیا، زہق الباطل، باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آپ اشارہ کر کے آیت پڑھتے، اگر آپ اس بت کے منہ کی طرف اشارہ کرتے تو بت پیٹھ کے بل جا گرتا، اور آپ پیچھے سے آ رہے ہوتے، پیٹھ سے اشارہ کرتے، ایسے آیت پڑھتے لقد جاء الحق، تو وہ جو بت ہوتا تھا وہ منہ کے بل جا کر گرتا۔ آپ نے ایسے 7 چکر لگائے اور آپ ایسے اشارے کرتے رہے، 360 کے 60 بت وہ نیچے گر گئے، سارے اوندھے پڑے تھے۔ جب آپ نے طواف مکمل کر لیا، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ عثمان بن طلحہ وہ صحابی ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید کے ساتھ ہی اسی سال 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ چابی ان کے پاس ہی اور ان کے خاندان میں تھی، ان دنوں میں عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا، کہا آؤ چابی لے آؤ۔ وہ چابی لے کر آئے، آپ نے دروازہ کھلوایا، آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، کیونکہ اس وقت بھی دروازہ اونچا تھا جیسے آج اونچا ہے۔ آپ سیڑھی لگوائی آپ نے، آپ اندر داخل ہوئے۔ اب آپ سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندر سے بیت اللہ دکھلائے۔ 1 شعبان کو ہر سال بیت اللہ کا دروازہ برسر عام کھلتا ہے، داخلے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن کھلتا ہے، تو کوئی 1 شعبان کو وہاں ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ دروازہ کھلا، آپ ایسے مین دروازے سے، جیسے 2 دروازہ ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ کا، اس دروازے سے سیدھے آپ داخل ہوئے۔ آپ آگے چلتے رہے، جب اگلی دیوار 4.5 فٹ رہ گئی، آپ رک گئے۔ اس وقت بیت اللہ کے اندر 6 ستون تھے،
جب آپ رکے ہیں تو ایک ستون آپ کے دائیں طرف ہے، 2 آپ کے بائیں طرف ہیں، 3 ہو گئے، 3 آپ کے پیچھے تھے، تو 6 ستونوں کی یہ نوعیت تھی۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے نفل پڑھے، جہاں آپ نے نفل پڑھے تھے آج بھی وہاں مصلی بنا ہوا ہے، یعنی انہوں نے سفید رنگ کا نا، باقی ماربل اور طرح ہے، یہاں آپ نے نماز پڑھی تو اس پر ایسے سفید لکیر لگی ہوئی ہے، تو آپ نے وہاں نماز پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر آپ بیت اللہ کے چاروں کونوں میں گئے، آپ نے ہر کونے میں جا کر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بڑا صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ پھر آپ بیت اللہ کے اندر ہی ابھی چکر لگا رہے تھے، آپ نے دیکھا دیوار پہ 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے ابراہیم اور اسماعیل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں، اور ان دونوں نے جوئے کے تیر پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ برباد کر ان مشرکین کو، انہوں نے نبیوں کی تصویریں بنا دی اور ان کے ہاتھ میں جوئے کے تیر پکڑا دیے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم انہوں نے کبھی جوئے کے تیر نہیں کھیلے تھے، یہ انہوں نے غلط تصویریں بنائی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تصویریں مٹا دو، تصویریں مٹا دیں گی۔ آپ پیچھے ہٹے تو ایک کبوتری تھی لکڑی کی بنی ہوئی، آپ نے توڑوا دی، بلکہ آپ نے خود توڑ دی، آپ نے وہ لکڑی کی کبوتری توڑ دی، پورا بیت اللہ پاک ہو گیا اندر سے۔ جو تصویریں تھیں مٹوا دی، جو ایک کبوتری بنی پڑی تھی لکڑی کی، وہ چونکہ بت ہے تو آپ نے وہ بھی توڑوا دی۔ پھر آپ باہر نکلے، اب آپ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ایسے سمجھیں یہ دروازہ ہے بیت اللہ کا، اور ایسے اونچے آپ کھڑے ہیں، آپ نے دروازے کی دونوں کیواڑ، دونوں چوکھٹیں دونوں طرف ایسے آپ نے پکڑی، نیچے سارے مشرکین مکہ جمع تھے، کیونکہ وہ مفتوح ہو چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے، مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، وہ حرم میں آ گئے۔ آپ ایسے اوپر کھڑے ہو کر پکڑ کر کھڑے ہوئے۔ اب آپ نے کہا جو میں خطبے میں پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وحدہ، تعریفیں اس ذات کی ہیں جو ایک اکیلا ہے، انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا، اس نے کہا تھا اے میرے نبی آپ کو فاتحانہ داخل کروں گا، آج ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا ونصر عبدہ، اور سو اللہ کی تعریف جس نے اپنے بندے محمد علیہ السلام کی مدد کی۔ آپ نے جملے اس موقع پر پڑھے اور آپ نے اللہ کی تعریف کے کچھ اور کلمات کہے، اسی طرح کھڑے کھڑے۔ پھر آپ نے ایسے کیواڑ پکڑے ہوئے تھے، آپ نے پھر قریش سے کہا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا خیال ہے آج میں کیا کروں گا؟ اور دستور کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها، اور جو عزت اہلہا اذلہ، قرآن بتاتا ہے کہ تاریخ پیچھے یہ رہی ہے، جب بادشاہ کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا نبی آج فاتحانہ کھڑا ہوا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے قتل کا منصوبہ انہی لوگوں نے بنایا تھا جو نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس کی بیٹی زینب کو جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھی، انہی مشرکین مکہ نے باہر جا کر ان کو نیزہ مارا تھا اور وہ نیچے گری تھی اور آپ کا حمل ساکت ہو گیا تھا اور زخم آ گیا تھا جس سے بعد میں شہید ہوئی۔ یہ وہی مشرکین مکہ ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ مینا میں مکی زندگی کے دوران لوگوں کو دعوت دین دینے کے لیے خیمہ در خیمہ چل رہے تھے، ایک خیمے سے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، یہی اہل مکہ تھے کہ ایک بدبخت آتا ہے انہی میں سے، نعوذ باللہ، آپ کی اونٹنی کو زور سے کچوکا لگاتا ہے، العیاذ باللہ، میرے آقا اونٹنی سے دھڑام سے نیچے آ گرتے ہیں۔ یہ وہی مشرکین ہیں، آج میرا نبی آج انہی پر فاتح بنا کھڑا ہے۔ یہ وہی مشرکین ہیں جنہوں نے میرے نبی کو اسی مطاف میں جب آپ سجدے میں تھے آ کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، آپ اٹھ نہیں سکے تھے، یہ وہی ہیں۔ اور آج میرا نبی وہاں فاتح کھڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو دنیا کے فاتحین نے کیا۔ کیا کیا؟ بامیان کی جنگ ہو رہی تھی ملک شام میں، تو جنگ کے دوران چنگیز خان کا بیٹا چغتائی خان خیمے میں بیٹھا تھا، اس کے بیٹے کی لاش لگی جنگ کے دوران، کہا جی آپ کے بیٹے کو بامیان والوں نے قتل کر دیا۔ یہ غصے میں آیا، خیمے سے باہر نکلا، تلوار نیام سے باہر نکالی، ایسے بفر گیا اور آرڈر جاری کر دیا کہ پورے بامیان میں ایک بھی زندہ آنکھ چمکتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے، چاہے جانور ہوں چاہے انسان ہوں۔ کتے بلے تک اس نے ذبح کروا دیے۔ پھر اس نے اگلا آرڈر جاری کیا، اگر کوئی عورت حمل کے ساتھ ہے پہلے عورت کا پیٹ چاک کرو، بچہ اس کے سامنے نکالو اس کی ماں کے، بچے کی گردن اڑا کے پھر عورت کی گردن اڑاؤ۔ انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ یہ بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے۔ یہ محمد عربی کھڑا ہے جس پر اوجھنیاں پھینکی گئیں، جس کی بیٹی کو نیچے گرایا گیا، جس کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، جس کی اونٹنی کو چوکا مار کر دھڑام سے نیچے گرایا گیا، کیا کیا کہیں سب آپ کو پتہ ہے، جس کو شیب ابی طالب میں
3 साल तक रोटी नहीं पहुंचने दी गई, पानी नहीं पहुंचने दे गया। मुश्किल से वो रोटी पानी इकट्ठा कर कर के लाते थे। आहें और सिसकियों की आवाज़ें आती थी, मेरा नबी सुनता था। ये वही मुशरिकीन मक्का हैं। आज मेरे नबी खड़े हैं, आपने फरमाया बताओ आज क्या करूँगा तुम्हारे साथ। मिन्नत करने लगे, मेहरबानी करो मेहरबानी करो। आपने फरमाया आज वो होगा जो मेरे भाई यूसुफ ने किया था जब वो बादशाह की मसनद पे बैठा था फातेह बनकर। फिर आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम तो सोच रहे होगे मैं क्या करूँगा, जाओ आज मोहम्मद अरबी तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ मैंने तुम सबको मुआफ़ किया है, सब आज़ाद हो। कदमों में गिर गए, बहुत सारों ने वहीं गिर के कलमे पढ़ लिए। कहा ये नबूवत है, ये बादशाहत नहीं है, ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है। आप नीचे उतरे, ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया था। आपने हज़रत बिलाल को कहा छत पे चढ़ो अजान दो। जब छत पे चढ़े तो एक कुरैशी मक्की कहने लगा, ग़ुलाम को ऊपर चढ़ा दिया। हज़रत उमर ने कहा खामोश खामोश, 2 दफ़ा कहा खामोश खामोश, ये ग़ुलाम नहीं, ये उमर जैसे लोगों का भी सरदार है, सैयदुना बिलाल है। ये 3 बैठे थे वहीं मताफ में, और उनमें से एक अत्ताब बिन नसीद, हारिस, अबू सुफियान। अत्ताब कहने लगा, अत्ताब और हारिस ने तो कलमा नहीं पढ़ा था, अबू सुफियान ने ऊपर से पढ़ा हुआ था। अत्ताब कहने लगा नऊज़ बिल्लाह, सख्त बात कही, कहने लगा शुक्र है मेरा बाप मर गया, उसको ये दिन नहीं देखना पड़ा, ये ग़ुलाम बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अज़ानें देता है, बड़ा बना खड़ा है। हारिस ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कहता, अगर मोहम्मद सच्चा है तो मैं पैरवी कर लूँगा। अबू सुफियान कहने लगा मैं भाई कुछ नहीं कहता, ये तो कंकरियाँ भी मोहम्मद को जाकर खबर दे देती हैं। मेरे नबी इनके पास तशरीफ़ ले। आपने आकर अत्ताब से कहा कि तूने ये कहा था, वो उसके रंग उड़ गए। आपने हारिस से कहा तूने ये कहा था, तो जब उनकी बातें बता दी उन्होंने कहा वल्लाह या रसूल अल्लाह, हमारे पास हम तीनों के अलावा सिवाय अल्लाह के और कोई मौजूद नहीं था, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं जिसने आपको इतला दी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ गए। अबू सुफियान ने उसी मौके पर एक दफ़ा कहा कि लो जमाअतु लि मुहम्मद जमअन, ये उसने दिल में कहा क्या ही अच्छा हो। क्या कहने लगा कि अगर मैं मोहम्मद के लिए एक और लश्कर जमा करके देखूं तो सही, तो फिर अभी उसने इतना ही कहा था दिल में, अगर मैं मोहम्मद के लिए एक और लश्कर जमा करके देखूं तो सही, तो फिर आपने उसी वक्त उसके सीने पे मुक्का मारा। आपने फरमाया इज़न युख़ज़ियक अल्लाह, तो फिर अल्लाह तुझे रुसवा कर देगा। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। कहा ये तो मैंने दिल में आधा जुमला कहा था कि अगर मैं जमा करूं तो फिर, आगे जुमला आपने पूरा किया कि तो फिर अल्लाह तुझे फिर रुसवा करेगा। कहने लगा मैं कलमा पढ़ता हूँ। कलमा पढ़ गए, ज़ोहर की नमाज हुई। इसी दिन आप हज़रत उम्मे हानी के घर भी तशरीफ़ ले गए, 8 रकात नफिल आपने पढ़े। उसके बाद आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। 11 मर्द और 6 औरतें, ये वो बदबख्त थे जिनकी गर्दनें उड़वाना ज़रूरी थी, वरना अगर इनकी गर्दनें ना उड़वाई जाती तो ये हिकमत अमली की कमी होती, समझ की कमी होती, दानाई की कमी होती कि आस्तीन के सांपों को छोड़ दिया गया। मेरे नबी अखलाक वाले भी थे, तदबीर वाले भी थे, दाना भी थे, दूर अंदेश भी थे। आपने कहा ये वाले 11 मर्द और ये वाली 11 औरतें, ये जहाँ मिलें कत्ल कर दो। उनमें से एक अब्दुल उज़्ज़ा बिन अख्तल था, तो इब्न ख़तल ये वहाँ बैतुल्लाह के पर्दों से लटका हुआ था। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह बैतुल्लाह के पर्दे पकड़े हुए हैं। मेरे नबी की दूर अंदेशी, दानई कि ये आस्तीन का सांप है, इसको छोड़ा गया तो ये फिर आएगा। आपकी CID भी बड़ी तेज़ थी, आपकी दूर अंदेशी भी बड़ी तेज़ थी। देखा नहीं आपने वहाँ मर्रो ज़हरा में जब मैंने पड़ाव डाला तो आपकी CID के ज़रिए से अबू सुफियान को गिरफ़्तार करके लाया गया। तो आप समझते थे कि ये ख़तरनाक है। आपने फरमाया बैतुल्लाह के पर्दे से लिपटा हुआ भी हो तो इसकी गर्दन उड़ा दो। ये मेरे नबी की दानई है। उन 11 मर्दों और 6 औरतों में से 4 मर्द 4 औरतें कत्ल हुए, बाकी भाग गए, और बाद में उनमें से कुछ आकर मुसलमान भी हो गए। 19 दिन आपने वहाँ क़याम फरमाया, और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बईद जितने बुत थे सारे तोड़वा दिए। बड़ा बुत था उज़्ज़ा, हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा जाओ तोड़ कर आओ। सुवा था, वहाँ जाकर सहाबी को भेजा, तोड़वा दिया। मनात था, ज़ैद अशअली को भेजा, तोड़वा दिया। पूरे मक्का को बुतों से पाक फरमा दिया। 19 दिन क़याम फरमाया आपने, फिर आपकी वापसी हो गई। ये आपका फ़तह मक्का मुख्तसर था। अल्लाह ताला हमें आपकी ज़िंदगी से सीखने वाला बनाए।
اللہ تعالی ہمیں صبر، حلم، برداشت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک پیغام ہے۔